السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجده معامرة وهي خراب من الهدى او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، بینر کے اوپر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جو تقریریں رکھی گئی ہیں، ان تقریروں کے کرانے کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس کی آخر وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی طرح سماج میں سدھار پیدا ہو جائے اور آدمی جہاں بھی رہے، جس سوسائٹی میں رہے، عافیت بھری زندگی گزارے اور اس کے قول و فعل سے، اس کے عمل سے اس بات کو عیاں کر دیا جائے کہ بھئی ہم نبی کے ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک لے کر کے آئے تھے اس دین پر بھی ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سماج میں رہ کر کے لا ابالی پن کی زندگی گزاریں گے تو گویا کہ ہم اسلام کو بھی بدنام کریں گے اور آقا کو بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ میرے عزیزو، جو میں نے قرآن میں آیت پڑھی ہے، اس قرآن کی آیت اور حدیث میں نے پڑھی ہے، ان دونوں کو جو سامنے رکھو گے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی قرآن کریم میں جو اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو ایک ہم سوال پیدا کرتے ہیں کہ بھئی امت کے حالات بدلتے کیوں نہیں ہیں، امت طرح طرح کے پریشانی میں مبتلا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پسی جا رہی ہے، اور ظلم و ستم کی ایک دبیس چادر بادل کہہ لیا جائے جو صدیوں سے ہمارے اوپر تنی ہوئی ہے، وہ گھٹنے کا نام نہیں لیتی، تو وہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ جواب دے رہا ہے کہ آقا نے کس چیز سے منع کیا تھا، نشاندہی کر رہی ہے وہ حدیث کے ٹکڑے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ظلم و ستم کے شکوے کرتے ہو کہ ہمارے اوپر حالات کیوں ایسے آئے ہیں، حالات ہمارے کیوں نہیں بدلتے۔ اللہ نے ان شکووں کا جواب دیا، کہہ رہے یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کوئی بچا تو نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اب ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں یا خالی زبانی جمع خرچ ہے، خالص ہم نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا دھرم کیا ہے، تو میرے عزیزوں اس کا اعضاء و جوارح، اس کے 5 فٹ کا جسم اس بات کو ثابت نہیں کر رہا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ پروفیشنل لوگ اپنے پاسپورٹ کو سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کہتے ہیں دیکھ لو اس میں ہمارے مذہب کے کالم میں کیا لکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حالات کو بدل لو، اپنے روش کو بدل لو، اپنے طور طریقے کو بدل لو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امتیوں سنو، ایک زمانہ تم پر ایسے آنے والا ہے جس زمانے میں اسلام صرف اور صرف نام کا باقی رہے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی، یعنی بندہ خالص نام کا مسلمان ہوگا، اس کے قول و فعل سے اسلام ظاہر نہیں ہوگا۔ آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہماری سماج میں رہنے والی ہماری اولادیں، جن کے لیے ہم نے ہر طرح کا جتن کیا، محنت کیے، مشقت کیے، اپنی اولاد کو خوشحال بنائیں، ہماری اولاد کی زندگیاں خوشحال رہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اولاد ہماری کیا اسلام پر بھی عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں، آپ سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسلام نے کیا سکھایا تھا اور ہماری اولادوں کی ہم نے کیا تربیت کی۔
جو عام چلن ہو گئی یہ باتیں، وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اولادوں کے بالوں کو دیکھ لیں، عجیب و غریب انداز میں اولاد بال کٹاتی ہے، 400 روپے کے، 500 روپے کے، کنپٹی کے حصے کو ہم نے چھوٹا کرا رکھا ہے، سر کے اوپر کے حصے کو ہم نے بڑا کرا رکھا ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ کالے بال کرنے کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے، آج طرح طرح کے رنگ برنگے بال سروں کے اوپر رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا بال رکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا گیا کہ قضا کرانا حرام ہے، یعنی ایک طرف کے بال کو چھوٹا کرنا، دوسرے اوپر کے حصے کے بالوں کو بڑا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے، یہ ہماری اولادیں کراتی ہے۔ ہم اس پر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، بالوں کو رنگین بھی کرتے، اور میرے عزیزو اتنے ہی نہیں، سروں کے اوپر ہم نقش و نگاریاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایرانیوں کا کلچر ہے، اس کے اوپر نقش و نگاری کرنا۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، آگے فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں قرآن کا صرف اور صرف حروف باقی رہیں گے، یعنی بندہ عمل سے کورا ہوگا۔ اگر ہم آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھائی فلاں مسجد میں قرآن کی کمی ہے تو لوگ 100 قرآن خرید کر کے دے دیں گے، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ جن کے مال پر ہم قبضہ جمانے کی نیت کر بیٹھے ہیں، جس کے ہم بیٹے کہلاتے ہیں، وہ ہمارے باپ کہلاتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اولادوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ قرآن کی پیٹی خریدیں گے، وقف للہ لکھ کر کے مسجد میں رکھ دیں گے کہ بھائی پڑھتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، جسے خود پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی ہو تو کیا ہمارے مسجد کے مقتدی ان کے ٹھیکیدار ہیں کہ ان کی قرآن کی تلاوتیں وہ کریں گے اور ان کے باپ کو بخشیں گے؟ میرے عزیزو، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے کہا تھا کہ قرآن کا صرف اور صرف حرف باقی رہے گا، عمل ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ مسجدیں جو ہوں گی وہ ویران ہوں گی، مسجدیں جو ہوں گی وہ ویران ہوں گی، اور مسجدیں خوب عالی شان بنائی جائے گی۔ اس سے ہم خود اندازہ کر رہے ہیں کہ فجر میں مقتدی ندارت ہیں، جمعہ کے دن وہی مسجدیں اپنے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے کہ اور اضافہ کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، اگر ہم سماج میں سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ میں ہم اپنی بھی فکر کریں، جو شریعت اسلام ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں۔ یہ صدائے دل نواز 5 مرتبہ جو کانوں میں اذان پہنچتی ہے، میرے عزیزو، ہم اللہ کے بلائے پر مسجد میں نہیں آتے، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لیں گے۔ زندگی عطا کی، خوشحالی عطا کی، جسم پر کپڑے عطا کیے، سونے بچے دیے، ساری فراوانیاں ہمارے سامنے ہیں، ہم 10 منٹ کے لیے اللہ کے بلائے پر مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سنو، مؤذن پکارتا ہے تو چلے آؤ مسجد میں، ورنہ میرے عزیزو انہی جملوں کے اندر یہ جملے بھی پوشیدہ ہیں کہ تمہیں آنا پڑے گا، آج پیروں چل کے آ جاؤ، با اختیار ہو کر کے آ جاؤ، خوشی خوشی آ جاؤ، ورنہ پھر کیسے آؤ گے؟ 4 کاندھے لد کر کے آؤ گے، کفن میں منہ چھپا کر کے آؤ گے، مجبور و محض ہو کر کے آؤ گے، پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے متعلق اللہ سوال کریں گے۔ سانس لینا ایک نعمت ہے، سانس کا خارج کرنا ایک نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اپنے رب کے پاس آ کر کے اپنی جبین کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا ہے اور خام خواہ کے لیے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ دن بڑا خطرناک ہوگا جس دن انبیاء اولیاء تھراتے اور کانپتے ہوں گے، ہما شما کی کیا بات، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو کر کے 60 سالہ 65 سالہ زندگی کا حساب دیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے بندوں سے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روزی روٹی نہیں چھینتا۔ پوچھا گیا پھر کیا چھینتا ہے؟ کہا گیا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے
اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اپنے مکان پر ھذا من فضل ربی لکھ کر خوش ہونا، لا حول ولا قوت لکھ کر کے خوش ہونا، ماشاء اللہ لکھ کر کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دروازوں پر بڑی گاڑیاں کھڑی اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گردن جھکا کر کے سوچو کہ جب اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے دروازوں پر یکجا کر رکھی ہے تو کیا اللہ کبھی اپنا مہمان بھی بناتا کہ نہیں بناتا؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا ہم مہمان بن کر اس کے سامنے جا کر کے اپنی جبین جھکاتے کہ نہیں جھکاتے؟ اگر یہ سب نہیں ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو میرے عزیزو یہ دنیا کی خوشحالی کل کے روز وبال جان بنے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.